پہلا کفر کا فتویٰ مسلمانوں کی تاریخ میں حضرت علی کے خلاف لگایا گیا. اسی فتوے کے نتیجے میں ان کو قتل کیا گیا. یہ دنیا میں تمہارے بیچ میں مت بھید ہو سکتے ہیں، لیکن جب تم لوٹ کے یعنی مرنے کے بعد جب ہمارے پاس آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے صحیح کون تھا غلط کون. کسی انسان کو یہ ادھیکار ہی دیا ہی نہیں گیا کہ وہ دوسرے کے ایمان کا فیصلہ کر سکے. یہ نیا کنسپٹ آیا پاکستان میں. ہم الگ قوم ہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں. مسلم شریشٹتا بودھ کا پرشن یہ سماجک ومرش میں آیا ہے. کیا جو ملا مولانا ایک ورگ ہے انہوں نے مسلم سماج کو ایک الگ طریقے کے شریشٹتا بودھ سے بھرنے کا کام کیا ہے، اور کیا وہ شریشٹتا بودھ انہیں باقی سماج سے الگ تھلگ کرتا ہے؟ بڑا مہتوپورن پرشن ہے یہ، لیکن یہ نیا پرشن نہیں ہے. اس پہ اگر آپ تھوڑا سا ایتہاسک پریپیکش میں اسے دیکھیں تو مسلم اتہاس میں پہلا کفر کا فتویٰ کس کے خلاف لگا؟ کسی غیر مسلم کے خلاف نہیں. ویسے مولانا تو کہتے ہیں کہ کافر اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اس طریقے سے، مگر یہ تو بھارت کی بات کر رہے ہیں. وہی میں جی بھارت کی بات کر رہے ہیں. نہیں دنیا تو میں اس میں تو آپ کو جانا پڑے گا جو 7ویں صدی 7th سینچری اور اسلامی پہلی صدی. پہلا فتویٰ کفر کا کس کے خلاف لگا؟ اس ویکتتو کے خلاف فتویٰ آیا جس کی پرورشی پروفٹ صاحب نے خود کی تھی، جو ان کے داماد بھی تھے. پہلا کفر کا فتویٰ مسلمانوں کی تاریخ میں حضرت علی کے خلاف لگایا گیا، مولا علی کے خلاف. اور اسی فتوے کے نتیجے میں یہ اور دھیان رکھیے گا، اسی فتوے کے نتیجے میں ان کو قتل کیا گیا. فتوے کا استعمال ہمیشہ کبھی بھی فتویٰ دھارمک کارنوں سے اس لیے نہیں ہو سکتا. میں نے گنتی کری ہے اور گنتی کر کے بہت ہو سکتا ہے، اس سے جو میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ ہو، لیکن کم نہیں ہو سکتی کیونکہ گنتی کی ہوئی. 200 دفعہ آیت آئی ہے قرآن میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے آخر میں شروع کے حصے کو چھوڑ رہا ہوں، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. یعنی یہ دنیا میں تمہارے بیچ میں مت بھید ہو سکتے ہیں، لیکن جب تم لوٹ کے یعنی مرنے کے بعد جب ہمارے پاس آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے صحیح کون تھا غلط کون تھا. کسی انسان کو یہ ادھیکار ہی دیا ہی نہیں گیا کہ وہ دوسرے کے ایمان کا فیصلہ کر سکے. عام مسلمان کو تو چھوڑ دیجئے، قرآن تو یہ ادھیکار پروفٹ صاحب کو نہیں دیتا. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. یعنی یہ کہتا ہے قرآن، جب ان کے احد کے موقع پہ جب ان پر حملہ ہوا اور احد کی لڑائی میں چوٹ لگی تھی اور 2 دانت ٹوٹ گئے، تو بے ہوش ہوتے وقت بے ہوشی سے جب ہوش میں آئے تو انہوں نے یہ کہا، وہ بڑے امپورٹنٹ ورڈز ہیں، ورڈز پر دھیان دینا چاہیے. انہوں نے یہ کہا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، کیسے سفل ہوگی جو اپنے نبی کو زخمی کرے. کن کو اپنی قوم بتا رہے ہیں؟ جنہوں نے زخمی کیا تھا، جو ان پر آستھا نہیں رکھتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ قوم کاہے سے بنی؟ قوم بنی آپ کی آستھا سے نہیں بنی قوم. یہ نیا کنسپٹ آیا پاکستان میں. ہم الگ قوم ہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں. وہاں وہ جو صرف غیر مسلم نہیں ہیں، وہ سب ڈویژن نہیں دیکھ رہے ہیں. صرف غیر مسلم نہیں ہیں، ان کے دشمن ہیں، انہیں مارنے آئے ہیں، ان کو اپنی قوم بتا رہے ہیں. اور کہا بے شک یہ ظالم ہیں، انہوں نے آپ کو حملہ کیا ہے، لیکن ہم ان پر اپنی رحمتیں برسائیں یا ہم ان کو سزا دیں، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ میرے اوپر ذمہ داری کہاں سے آ گئی کہ میں کسی کے ایمان کا فیصلہ کروں؟